پیسج ٹو انڈیا چیپٹر 19 حمید اللہ اگلا مرحلہ تھا۔ وہ سپرنٹینڈنٹ کے دفتر کے باہر انتظار کر رہا تھا۔ جب اس نے فیلڈنگ کو دیکھا تو احترام سے کھڑا ہو گیا۔ انگریز کے جذباتی الفاظ، یہ سب ایک غلطی ہے کہ جواب میں اس نے کہا، آہا، کیا کوئی ثبوت مل جائے گا؟ فیلڈنگ نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، ہاں جی ہاں مسٹر فیلڈنگ، لیکن جب ایک بار کوئی ہندوستانی گرفتار ہو جائے تو ہمیں نہیں معلوم کہ یہ بات کہاں جا کر رکے گی۔ اس کا انداز مؤدبانہ تھا۔ آپ نے مجھے اس طرح عوامی طور پر مل کر بہت اچھا کیا، میں اس کی قدر کرتا ہوں، لیکن مسٹر فیلڈنگ ایک مجسٹریٹ کو صرف ثبوت ہی نہیں قائل کرتا، بلکہ کیا مسٹر برائٹ نے میرے کارڈ آنے پر کوئی تبصرہ کیا؟ کیا آپ کو لگتا ہے میری درخواست نے اسے ناراض کیا؟ کیا اس کا میرے دوست کے خلاف کوئی اثر پڑے گا؟ اگر ایسا ہے تو میں خوشی سے پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ وہ ناراض نہیں ہے، اگر ہوتا بھی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کے لیے تو یہ بات کہنا آسان ہے، لیکن ہمیں تو آخر اس ملک میں رہنا ہے جہاں انگریز حکومت کرتے ہیں۔ چندر پور کا سب سے مشہور وکیل باوقار انداز اور کیمبرج کی ڈگری کے باوجود گھبرا گیا تھا۔ وہ بھی عزیز سے محبت کرتا تھا اور جانتا تھا کہ اس پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے، لیکن اس کے دل پر ایمان کا راج نہیں تھا۔ وہ پالیسی اور ثبوت کی باتیں کرتا رہا جو انگریز افسر کو اور فیلڈنگ کو افسردہ کر رہی تھی۔ فیلڈنگ کے اپنے بھی خدشات تھے، اسے دوربین اور گائیڈ کی بات میں تضاد پسند نہیں آیا تھا، لیکن اس نے ان باتوں کو اپنے ذہن کے کناروں پر دھکیل دیا اور ان کو اپنے اصل یقین پر اثر انداز نہیں ہونے دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا عزیز بے قصور تھا۔ تمام کارروائی اسی بنیاد پر ہونی چاہیے تھی، جو لوگ اسے مجرم قرار دے رہے تھے وہ غلط تھے، لیکن ان کو منانا شاید اب اس کے لیے بیکار تھا۔ اس لیے جب وہ اپنے آپ کو ہندوستانیوں کے ساتھ جوڑنے کا فیصلہ کر رہا تھا تو اسے احساس ہوا کہ ان لوگوں کے درمیان ایک گہری خلیج موجود ہے، وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ مایوس کن کرتے ہیں۔ عزیز نے پولیس سے بھاگنے کی کوشش کی تھی، محمد لطیف نے چوری روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور حمید اللہ غصہ کرنے اور سخت رد عمل دینے کے بجائے وہ وقت گزارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا ہندوستانی بزدل ہیں؟ نہیں، لیکن وہ ابتدا سے ہی کمزور ہوتے ہیں اور کبھی کبھار پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ خوف ہر جگہ موجود ہے، برطانوی راج اسی خوف کی بنا پر تو قائم ہے۔ وہ احترام اور مروت جو فیلڈنگ کو ملتی تھی وہ بھی لاشعوری طور پر لوگوں کو منانے کی کوشش تھی۔ اس نے حمید اللہ کو حوصلہ دیا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور حمید اللہ واقعی خوش ہو گیا اور پرجوش اور سمجھدار بن گیا۔ میک برائڈ کی بات، اگر آپ لائن چھوڑ دیتے ہیں تو آپ لائن میں خلا چھوڑ دیتے ہیں، اب اس پر ظاہر ہو رہی تھی۔ سب سے پہلے اور سب سے اہم ضمانت کا سوال ہے۔ درخواست آج دوپہر کو دینی ہوگی۔ فیلڈنگ نے ضمانت دینے کی پیشکش کی۔ حمید اللہ نے تجویز دی کہ نواب بہادر سے بات کی جائے، لیکن ان کو کیوں شامل کیا جائے؟ ہر کسی کو شامل کرنا ہی وکیل کا مقصد تھا۔ اس نے پھر تجویز دی کہ کیس کی پیروی کرنے والا وکیل ہندو ہونا چاہیے، اس طرح دفاع کی اپیل زیادہ وسیع ہوگی۔ اس نے ایک دو نام دیے، باہر کے لوگ جو مقامی حالات سے نہیں ڈریں گے۔ کہا کہ وہ امرت راؤ کو ترجیح دے گا، جو کلکتہ کا وکیل تھا، جس کی پیشہ ورانہ اور ذاتی حیثیت سے اچھی شہرت تھی، لیکن واضح طور پر وہ انگریز مخالف تھا۔ فیلڈنگ نے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا، اسے لگا یہ دوسری انتہا ہے۔ عزیز کو بری کرانا ضروری ہے، مگر کم سے کم نسلی تعصبات اور نفرت کے بغیر۔ امرت راؤ کو کلب میں ناپسند کیا جاتا تھا، اس کی تقرری کو سیاسی چیلنج ہی سمجھا جائے گا۔ وہ نہیں، ہمیں اپنی ساری طاقت سے وار کرنا چاہیے۔ جب میں نے اپنے دوست کے ذاتی کاغذات کو ایک گندے سپاہی کی باہوں میں جاتے دیکھا تو میں نے خود سے کہا، امرت راؤ ہی وہ آدمی ہے جو اس معاملے کو صاف کرتا ہے۔ ایک اداس خاموشی چھا گئی۔ مندر کی گھنٹی بجی۔ وہ طویل اور تباہ کن دن ابھی صرف دوپہر تک ہی پہنچا تھا۔ راج کے پہیے اپنی رفتار سے کام کر رہے تھے۔ ایک سوار سپرنٹینڈنٹ مجسٹریٹ تک گرفتار ہونے کی سرکاری رپورٹ لے کر جا رہا تھا۔ معاملات کو پیچیدہ نہ کریں، حالات کو خود کھیلنے دیں، فیلڈنگ نے درخواست کی، جب وہ سوار کو گرد میں غائب ہوتے دیکھ رہا تھا۔ ہمیں یہ جیتنا ہی ہے، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ کسی بھی الزام کو ثابت نہیں کروائے گی۔ یہ سن کر حمید اللہ کو تسلی ہوئی۔ مکمل اخلاق سے کہا کہ ایک بحران کے وقت انگریز واقعی بے مثال ہے۔ پھر خدا حافظ میرے عزیز حمید اللہ۔ عزیز کو میرا سلام دینا جب تم اسے دیکھو، اور کہنا کہ پرسکون رہے۔ میں اب کالج واپس جا رہا ہوں، اگر تمہیں کوئی ضرورت محسوس ہو تو مجھے فون کر لینا۔ نہیں، کیونکہ میں بہت مصروف ہوں گا۔ الوداع میرے عزیز فیلڈنگ۔ اور کیا تم واقعی اپنے لوگوں کے خلاف ہمارے ساتھ کھڑے ہو؟ ہاں بالکل۔ اسے فریق بننے پر افسوس تھا۔ ہندوستان میں بغیر کسی لیبل کے گھومنا اس کا مقصد
مقصد تھا، اب اسے اینٹی برٹش اور بغاوتی جیسے الفاظ دیے جائیں گے۔ ایسے الفاظ فیلڈنگ کو ہمیشہ بور کرتے تھے اور اس کے کام کرنے کی افادیت کو بھی کم کرتے تھے۔ اس نے پہلے ہی محسوس کر لیا تھا کہ یہ ایک ثانیہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑی الجھن بھی ہوگی۔ وہ پہلے کئی تھکا دینے والے چھوٹے چھوٹے مسئلے دیکھ رہا تھا، جب بھی اس کی نظر ان پر دوبارہ پڑتی وہ مسئلے دوبارہ بڑے ہو جاتے۔ آزادی میں پیدا ہونے والا شخص الجھن سے خوف زدہ نہیں تھا، مگر وہ ان مسائل کی موجودگی کو تسلیم کرتا تھا۔ دن کا یہ حصہ پروفیسر گود بولے کے ساتھ ایک عجیب سی مبہم بات چیت پر ختم ہوا۔ رسل وائپر کا نہ ہونے والا مسئلہ ایک بار پھر زیر بحث تھا۔ کچھ ہفتے پہلے کالج کے استاد جو غیر مقبولی پارسی تھا نے اپنی کلاس روم کے ارد گرد ایک رسل وائپر کو گھومتے پایا۔ شاید وہ خود اندر گھس آیا ہو، لیکن شاید ایسا نہیں تھا۔ اسٹاف اب بھی اپنے پرنسپل سے اس بارے میں بات کر رہا تھا اور اپنی تھیوریز کے ساتھ اس کا وقت ضائع کر رہا تھا۔ سانپ اتنا زہریلا تھا کہ وہ انہیں بات ختم کرنے کو نہیں کہہ سکتا تھا، وہ سب جانتے تھے۔ چنانچہ جب اس کا دماغ دیگر مسائل سے بھرا ہوا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ مس ایڈیلا کوسٹرڈ کو اپیل کرنے کے لیے خط لکھنا چاہیے۔ وہ کہ ایسی تقریر سننے پر مجبور تھا جو نہ تو کسی بنیاد پر تھی نہ کسی نتیجے پر، بس ہوا میں ہی تیرتی جا رہی تھی۔ آخر میں گود بولے نے کہا، میں اجازت لے سکتا ہوں؟ ہمیشہ یہ اشارہ ہوتا کہ وہ ابھی تک اپنی بات پر نہیں آیا۔ اب میں جب جا رہا ہوں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مجھے کتنی خوشی ہوئی کہ آپ آخر کار مارا بار پہنچ گئے۔ میں ڈرتا تھا کہ میری غیر حاضری نے آپ کو روکا ہوگا، مگر آپ ایک زیادہ خوشگوار طریقے سے مس ڈیرک کی کار میں گئے۔ مجھے امید ہے کہ یہ سفر کامیاب رہا ہوگا۔ میرے خیال میں آپ تک خبر نہیں پہنچی ہے نہیں۔ ڈاکٹر عزیز کے بارے میں ایک خوفناک ثانیہ پیش آیا، یہ تو کالج بھر میں پھیل چکا۔ اچھا، وہ سفر جس میں یہ واقعہ پیش آیا اسے مشکل سے کامیاب کہا جا سکتا ہے، فیلڈنگ نے حیرانی سے کہا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں وہاں موجود نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ گھورا، ایک بالکل بے فائدہ عمل۔ کوئی بھی نظر اس برمن کے ذہن کے اندر کی تہوں کو نہیں دیکھ سکتی تھی، اور پھر بھی اس کے پاس دماغ بھی تھا اور دل بھی۔ اس کے سبھی دوست اس پر اعتماد کرتے تھے بغیر جانے کہ میں کتنی تکلیف میں ہوں۔ اس نے کہا، میں نے فوراً آپ کو دفتر میں داخل ہوتے ہی دیکھ لیا تھا۔ میں آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے پاس ایک چھوٹا سا ذاتی مسئلہ ہے جس میں آپ کی مدد درکار ہے۔ آپ جانتے ہیں میں جلدی آپ کی سروس چھوڑنے والا ہوں۔ افسوس، میں وسطی ہندوستان میں اپنے آبائی مقام پر جا رہا ہوں تاکہ وہاں تعلیم کی ذمہ داری سنبھال سکوں۔ میں وہاں ایک ہائی اسکول قائم کرنا چاہتا ہوں جو انگریزی طرز پر ہو، گورنمنٹ کالج جیسا ہو۔ اچھا، اس نے ایک ہلکی سی دلچسپی لیتے ہوئے کہا، فی الحال میں صرف علاقائی زبان کی تعلیم ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ میرا فرض ہے کہ میں ان سب کو تبدیل کروں۔ میں ان کے بہائنس کو مشورہ دوں گا کہ دارالحکومت میں کم از کم ایک اسکول کو اجازت دی جائے، اگر ممکن ہو تو ہر گز پر ایک قائم کیا جائے۔ فیلڈنگ نے اپنا سر بازوؤں پر رکھ لیا۔ واقعی بعض اوقات ہندوستانی ناقابل برداشت ہوتے تھے۔ مسئلہ مجھے آپ کی مدد درکار ہو وہ یہ ہے کہ نام اسکول کا کیا نام ہو جانا چاہیے؟ ایک نام اسکول کے نام؟ اس نے بے چینی محسوس کرتے ہوئے کہا، ویٹنگ روم میں محسوس کرتا تھا۔ ہاں، ایک نام، ایک مناسب عنوان جس کے ذریعے اسے پکارا جائے، جس کے ذریعے وہ اسکول پہچانا جا سکے، عام طور پر جانا جا سکے۔ واقعی میرے اسکول میں فی الحال نام نہیں ہے، میں کچھ سوچ بھی نہیں سکتا سوائے ہمارے بیچارے عزیز کے۔ کیا تم نے سمجھا ہے کہ اس وقت جیل میں؟ نہیں، میں ابھی اپنے سوال کا جواب دینے کی توقع نہیں کرتا۔ میرا مطلب صرف یہ تھا کہ جب آپ کو فرصت ملے تو اس معاملے پر غور کریں اور اسکولوں کے 2 یا 3 متبادل نام بھی تجویز کر دیں۔ میں نے مسٹر فیلڈنگ ہائی اسکول کے بارے میں سوچا تھا، لیکن اگر وہ نہ ہوا تو کنگ ایمپر جارج دی 5 وغیرہ۔ گود بولے بوڑھے آدمی نے اپنے ہاتھ جوڑ لیے اور شرارتی دلکش انداز میں کہا، کیا عزیز بے گناہ ہے یا مجرم؟ یہ فیصلہ کرنے کا اختیار تو عدالت کے پاس ہے۔ فیصلہ ٹھیک ٹھاک شواہد کے مطابق ہوگا، مجھے اس میں کوئی شک نہیں۔ ہاں، لیکن تمہاری ذاتی رائے کیا ہے؟ یہاں ایک شخص ہے جسے ہم دونوں پسند کرتے ہیں، جو عمومی طور پر معزز جانا جاتا ہے، وہ یہاں خاموشی سے اپنا کام کر رہا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کیا وہ ایسا کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہ سوال تمہارے پچھلے سوال سے مختلف ہے اور نہ ہی زیادہ مشکل بھی۔ میرا مطلب ہے ہم فلسفے کے لحاظ سے مشکل ہے۔ ڈاکٹر عزیز ایک انتہائی قابل احترام نوجوان ہے اور میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ آیا کوئی فرد اپنے اچھے یا برے اعمال کر سکتا ہے، تو یہ ہمارے لیے ذرا مشکل ہے۔ وہ بغیر کسی جذبے اور چھوٹے چھوٹے لفظوں میں بات کر رہا تھا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کیا اس نے یہ کام کیا یا نہیں کیا ہے؟ واضح بات ہے، میں جانتا ہوں
ہوں اس نے نہیں کیا، میں یہیں سے شروع کرتا ہوں۔ میرا ارادہ ہے کہ 2 دن کے اندر صحیح حقیقت معلوم کروں۔ میری آخری رائے یہ ہے کہ وہ گائیڈ تھا جو اس کے ساتھ گیا۔ مس ایڈیلا کوسٹر کی طرف سے دشمنی ایسا نہیں ہو سکتا، حالانکہ حامد اللہ ایسا سوچتا ہے۔ یقیناً وہ کسی نہایت ہی خوفناک تجربے سے گزری ہے، لیکن تم مجھے بتاتے ہو نہیں کوئی اچھائی یا برائی ایک ہی ہے؟ نہیں، براہ کرم ہمارے فلسفے کے مطابق یہ بالکل درست نہیں۔ کوئی بھی عمل تنہائی میں نہیں ہوتا۔ جب تک کہ ایک اچھا عمل کیا جائے تو سبھی اسے انجام دیتے ہیں، جب ایک برا عمل کیا جائے تو سب اسے برا ہی نام دیتے ہیں۔ میرے مطلب کی وضاحت کرنے کے لیے میں بطور مثال لیتا ہوں۔ مجھے بتایا گیا کہ مارا بار کی پہاڑوں میں ایک برا عمل ہوا تھا، اس کے نتیجے میں ایک نہایت معزز انگریز عورت سنجیدگی سے بیمار ہوگی۔ میرا جواب یہ ہے کہ وہ عمل ڈاکٹر عزیز نے کیا تھا۔ وہ رکا اور اپنے پتلے گالوں کو اندر کی طرف کھینچا۔ وہ عمل گائیڈ نے کیا تھا۔ پھر رکا، وہ عمل تم نے کیا تھا۔ اب اس کی نگاہ میں ایک جرأت مندانہ اور شرمگین انداز تھا۔ وہ عمل میں نے کیا تھا۔ اس نے اپنے شرماتے ہوئے اپنے کوٹ کی آستین کے نیچے دیکھا، اور میرے طالب علموں نے، یہاں تک کہ وہ عمل خود اس خاتون نے بھی کیا۔ جب برائی واقع ہوتی ہے وہ پوری کائنات کا اظہار، اس طرح جب اچھائی واقع ہوتی ہے اور اسی جب تکلیف ہوتی ہے اس طرح سب کچھ ہوتا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، فیلڈنگ نے اپنی جھنجھلاہٹ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے ٹھوس حقیقت کی ضرورت تھی۔ معاف کیجیے گا، آپ دوبارہ ہماری بحث کی بنیاد بدل رہے ہیں۔ ہم نیکی و بدی پر بات کر رہے تھے۔ تم یہ تبلیغ کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ نیکی و بدی ایک نہیں ہے۔ نہیں ہے، معاف کیجیے گا، نیکی اور بدی 2 مختلف چیزیں ہیں۔ وہ اس سانس میں اور الفاظ کی خوبصورتی میں ختم کیا، لیکن آپ کو مارا باٹ کی دلچسپ قدیم چیزیں دیکھنے کا تو موقع ملا۔ فیلڈنگ خاموش رہا، غور کرنے کی کوشش کرتا رہا، اپنے دماغ کو آرام دینے کی کوشش کرتا رہا۔ کیا آپ نے عام کیمپنگ گراؤنڈ کے قریب والے تالابوں کو کبھی نہیں دیکھا؟ وہ سوال کرتا ہے۔ اس نے سوال کیا، اس نے بکھرے ہوئے خیالات میں جواب دیا، ایک ساتھ آدھی درجن باتوں پر سوچتے ہوئے۔ یہ تو اچھی بات ہے، وہ آپ نے خنجر والا تالاب دیکھا ہوگا۔ اس نے ایک اور کہانی بیان کی جو شاید 2 ہفتے پہلے کی چائے کے محفل میں قابل قبول ہوتی۔ یہ ایک کہانی ایک ہندو راجا کے بارے میں تھی جس نے اپنی بہن کے بیٹے کو قتل کر دیا تھا۔ وہ خنجر جو اس نے عمل کیا تھا اس کے ہاتھ پہ چپک گیا تھا، یہاں تک کہ سالوں بعد وہ مارا باٹ کی پہاڑیوں میں پہنچا جہاں اسے پیاس لگی۔ وہ پانی پینا چاہتا لیکن اس نے پیاسی گائے دی اور حکم دیا کہ اسے پہلے پانی دیا۔ جب ایسا کیا گیا تو خنجر اس کے ہاتھ کے گر گیا۔ وہ معجزے کی یاد میں وہ تالاب تعمیر کیا گیا۔ پروفیسر گود بولے کہ باتیں اکثر ایسی ہی ہوتی تھیں اور کسی گاہے پر ہی ختم ہوتی تھی۔ فیلڈنگ نے یہ کہانی مایوسی کے عالم میں انتہائی خاموشی سے سنی۔ دوپہر میں نے ایک اجازت نامہ حاصل کیا اور عزیز سے ملا، لیکن اسے شدید غم کی حالت میں ناقابل رسائی پایا۔ تم نے مجھے چھوڑ دیا، یہ واحد بات تھی جو سمجھ میں آنے والی تھی۔ وہ واپس گیا اور پھر جا کے فیلڈنگ مس کوسٹر کو خط لکھنے لگا۔ شاید وہ خط اس تک پہنچ جاتا، اس سے کوئی فائدہ ہوتا یا نہ ہوتا، یا میک برائڈ اسے روک لیتا، لیکن اسے ایک کوشش تو کرنی تھی، کیونکہ وہ سمجھتا تھا وہ ایک انتہائی خشک لیکن معقول لڑکی تھی اور بالکل بھی بدنیتی نہیں رکھتی۔ چندرپور میں آخری شخص جو کسی ہندوستانی پر غلط الزام لگا سکتی تھی وہ مس ایڈیلا کوسٹر ہو سکتی۔ پیسج ٹو انڈیا، چیپٹر 20۔ اگرچہ مس ایڈیلا کوسٹر انگریزوں میں مقبول نہیں تھیں، مگر انہوں نے ان کے کردار کے بہترین پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ چند گھنٹوں کے اندر ایک عظیم الشان جذباتی لہر ابھر پڑی جسے عورتوں نے مردوں کی نسبت زیادہ شدت سے محسوس کیا۔ خواہ مختصر وقت کے لیے ہی صحیح، ہم اپنی بہن کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یہی خیال محترمہ کالینڈر اور محترمہ لیسلی کے ذہن میں تھا جب وہ تپتی ہوئی گرمی میں ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے پہنچی۔ محترمہ ٹرنٹن واحد خاتون تھیں جنہیں مریضہ کے کمرے میں داخل ہونے کی اجازت ملی۔ وہ باہر نکلیں تو ان کے چہرے پر بے لوث غم کا ایک وقار جھلک رہا تھا۔ وہ میری اپنی پیاری بچی ہے، یہ الفاظ ان کے لبوں سے نکلے اور پھر یاد آئے کہ اسے خالص نہ سمجھتی تھیں اور ہیسلپ سے اس کی منگنی پر ناخوش تھیں۔ اس یاد کے آتے ہی ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ کسی نے کبھی کلیکٹر کی بیوی کو روتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ آنسو بہانے کی اہل تو تھیں، مگر وہ ہمیشہ انہیں کسی موزوں موقع کے لیے محفوظ رکھتی تھیں، اور آج وہ موقع آن پہنچا تھا۔ کیوں نہ وہ سب اس اجنبی کے ساتھ مہربان تر اور صابر تر ہوتی۔ اسے محض مہمان نوازی نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے اپنائیت دینی چاہیے تھی۔ دل کا وہ نرم گوشہ جو
بہت ہی کم استعمال میں آتا ہے، انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے پشیمانی کے زیر اثر برتا۔ اگر واقعی سب کچھ ختم ہو چکا تھا، جیسا کہ میجر کالنڈر نے اندیا دیا تھا، تو اب کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن وہ سب کسی نہ کسی طور پر اس سنگین بے انصافی کی ذمہ دار ضرور تھے جسے وہ پوری طرح بیان نہیں کر سکتے تھے۔ اگر وہ ان میں سے نہیں تھیں تو انہیں اسے اپنا بنانا چاہیے تھا، مگر وہ ہمیشہ کے لیے ان کی دسترس سے باہر جا چکی تھی، کیونکہ نہ انسان دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں۔ خوش مزاج مس ڈیرک نے افسوس بھری آہ بھری۔ یہ پشیمانی زیادہ دیر تک خالص نہ رہی۔ سورج ڈھلنے سے پہلے ہی بہت سی دوسری باتیں اس میں شامل ہو چکی تھیں، اور جرم کا وہ احساس جو ہمیں کسی بھی دکھ کو پہلی بار دیکھنے پر ہوتا ہے دھیرے دھیرے مٹنے لگا تھا۔ لوگ ظاہری سکون کے ساتھ کلب کی طرف گئے، جیسے کسی دیہاتی راستے پر ہلکی رفتار سے گاڑی دوڑا رہے ہوں تاکہ مقامی لوگ ان کی بے چینی نہ بھانپ سکیں۔ وہ حسب معمول مشروبات بھی پینے لگے، مگر سب کچھ بہت مختلف محسوس ہو رہا تھا۔ پھر ان کی نظریں کیکٹس کے باڑ پر جا ٹھہری جو گہرے جامنی آسمان کو نیزے کی مانند چھید رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر انہیں احساس ہوا کہ وہ اس منظر ناموں سے ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں جسے وہ کبھی سمجھ سکتے تھے۔ کلب میں عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ بھیڑ تھی، اور کئی والدین اپنے بچوں کو ان کے کمروں میں لے آئے تھے جو صرف بڑوں کے لیے مخصوص تھے۔ اس سے وہاں کے ماحول کو لکھنؤ کی ریزیڈنسی جیسی کیفیت مل گئی تھی۔ ایک نوجوان ماں جو ذہنی طور پر کمزور مگر انتہائی خوبصورت تھی، تمباکو نوشی کے کمرے میں ایک چوکی پر بیٹھی تھی اور اپنے بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ اس کا شوہر ضلع میں تعینات تھا۔ وہ اپنی کوٹھی میں واپس جانے کی ہمت نہیں کر رہی تھی کہ کہیں یہ مقامی لوگ ان پر حملہ نہ کر دیں۔ ایک چھوٹے سے ریلوے ملازم کی بیوی ہونے کے ناطے اسے اکثر نظر انداز کیا جاتا تھا، مگر اس شام وہ اپنے بھرپور سراپے اور مکئی جیسے سنہری بالوں کے ساتھ وہ ان سب کی علامت بن گئی تھی جس کے لیے لڑا اور مرا جا سکتا تھا، شاید مسکین اڈیلا سے زیادہ مستقل علامت۔ پریشان نہ ہو مسز بیلکسٹن، یہ ڈھول صرف محرم کے ہیں۔ مردوں نے اسے تسلی دی تو انہوں نے آغاز کر دیا۔ وہ کراہتے ہوئے بولی اور اپنے بچے کو مزید سختی سے گلے لگا لیا، حالانکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ ایسے لمحے اپنی تھوتنی سے بلبلے نہ چھوڑے۔ نہیں، بالکل نہیں، ویسے بھی وہ کلب کی طرف نہیں آ رہے، وہ بڑے صاحب کی کوٹھی کی طرف بھی نہیں جا رہے۔ میری جان، آج رات تو تم اور تمہارا بچہ وہیں سو گے، محترمہ ٹرٹن نے باوقار انداز میں اسے دلاسا دیا اور خود سے عہد کیا کہ آئندہ وہ کبھی جونیئر سٹاف کے لیے اتنی متکبر نہ ہوں گی۔ کلیکٹر نے خاموشی کے لیے تالی بجائی۔ وہ اب کہیں زیادہ پرسکون تھا، خاص کر جب وہ اکیلے کسی سے مخاطب ہونے کے بجائے ایک مجمع سے بات کر رہا تھا۔ میں خاص طور پر خواتین سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا۔ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھنڈے دماغ سے کام لیں، ٹھنڈے دماغ سے، جتنا ممکن ہو باہر نہ جائیں اور شہر کی طرف بالکل نہ جائیں، اپنے نوکروں سے زیادہ بات چیت نہ کریں، بس اتنا ہی۔ ہری، کیا شہر سے کوئی خبر آئی ہے؟ اس کی بیوی نے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر سرکاری وقار کے ساتھ پوچھا۔ باقی تمام لوگ اس باوقار مکالمے کے دوران خاموشی رہے۔ سب کچھ بالکل معمول کے مطابق ہے، مجھے بھی ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے۔ یہ ڈھول یقیناً محرم کے ہیں، محض تیاری ہے، جلوس تو اگلے ہفتے نکلے گا۔ ہاں بالکل، پیر کو مسٹر میک برائڈ وہاں مقدس فقیر کے بھیس میں موجود ہے، مسز کیلنڈر بولیں۔ یہ بالکل وہ بات ہے جو نہیں کہنی چاہیے، کلیکٹر نے ان پر انگلی اٹھاتے ہوئے کہا۔ محترمہ کیلنڈر، ان حالات میں آپ کو زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کسی قسم کی بھی گفتگو میں۔ میں برا نہیں منائیں گے، بلکہ ان کی سختی سے انہیں مزید محفوظ کرایا۔ کوئی اور سوال؟ ضروری سوال؟ کیا وہ کہاں ہیں؟ محترمہ لیسلی کامتی آواز میں بولے۔ جیل، ضمانت مسترد کر دی گئی ہے۔ فیلڈنگ نے اگلا سوال کیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا مس ایڈیلا کوسٹر کی صحت کے بارے میں کوئی سرکاری اطلاع ہے یا سنگین خبریں محض افواہوں پر مبنی ہیں۔ اس کے سوال کا برا اثر پڑا، جزوی طور پر اس لیے کہ اس نے اس کا نام لیا تھا۔ وہ بالکل عزیز کی طرح ہمیشہ اشاروں میں ذکر کی جاتی تھی۔ مجھے امید ہے کہ کیلنڈر جلد ہی ہمیں صورتحال کے بارے میں آگاہ کریں گے۔
مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آخری سوال یہ کیسے ضروری سوال کیا جا سکتا ہے، مسز ٹرٹن نے کہا۔ تمام خواتین براہ کرم اسموکنگ روم سے نکل جائیں، کلیکٹر نے دوبارہ ہاتھ بجا کر کہا، اور یاد رکھیں کہ میں نے کیا کہا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں آپ ہمیں اس مشکل وقت سے نکالنے میں مدد دیں گی، اور آپ ایسا اس طرح کر سکتی ہیں ہر چیز معمول کے مطابق دکھائی دے۔ بس اتنا ہی میں چاہتا ہوں۔ کیا میں آپ پر بھروسہ کر سکتا ہوں؟ جی ہاں بالکل بڑے صاحب، خواتین نے اپنی فکر مند گھبرائی ہوئی شکلوں کے ساتھ جواب دیا۔ وہ باہر نکلی، خاص سنجیدگی اور بلند حوصلے مسز بلیکسٹن کو اپنے درمیان میں مقدس شعلے کی مانند لیے ہوئے۔ کلیکٹر کے سادہ الفاظوں نے انہیں یاد دلایا کہ وہ سلطنت برطانیہ کے ایک دور افتادہ چوکی پر کھڑی ہیں۔ اڈیلا کے لیے ان کی ہمدردی بھرے جذبات کے ساتھ ساتھ ایک اور احساس پیدا ہوا تھا جو بالآخر ان جذبات کو ختم کر دینے والا تھا۔ اس کے ابتدائی آثار عام اور چھوٹے تھے۔ مسز ٹرٹن نے برج کے دوران اپنی مخصوص تیز اور سخت مذاق مستی کی، جبکہ مسز لیسلی نے گرم شال بننا شروع کر دی۔ جب اسموکنگ روم خالی ہو گیا تو کلیکٹر میز کے قریب کنارے پر بیٹھ گیا تاکہ بغیر رسمی انداز کے اپنی بات مکمل کر سکے۔ اس کا ذہن متضاد خیالات کے بھنور میں گھوم رہا تھا۔ وہ مس اڈیلا کوسٹیٹ کا بدلہ لینا اور فیلڈنگ کو بھی سزا دینا چاہتا تھا، لیکن ساتھ ہی انتہائی انصاف پسندی بھی برقرار رکھنی تھی۔ وہ ہر ہندوستانی کو کوڑے لگانا چاہتا تھا جو اسے نظر آتا، لیکن کوئی ایسا اقدام بھی نہیں اٹھانا چاہتا تھا جو فساد یا فوجی مداخلت کا سبب بنے۔ اسے فوج کو بلانے کا شدید خوف تھا۔ سپاہی ایک مسئلہ حل کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ درجنوں دوسرے مسائل کو الجھا دیتے ہیں۔ وہ سول انتظامیہ کو ذلیل کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ آج رات کمرے میں ایک فوجی بھی موجود تھا، گورکھا ریجمنٹ کا ایک آوارہ سبالٹن جو کچھ زیادہ ہی شراب نوشی کر چکا تھا اور اپنی موجودگی کو تقدیر کا فیصلہ سمجھ رہا تھا۔ کلیکٹر نے گہری سانس لی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چارہ نہیں سوائے پرانے تھکے ماندے طریقہ کار یعنی مساہلت اور اعتدال پسندی کے۔ وہ پرانے دنوں کے لیے ترس رہا تھا جب ایک انگریز اپنی عزت نفس کے مطابق عمل کر سکتا تھا اور اس سے کوئی سوال بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ بیچارہ نوجوان ہسلپ اس سمت میں ایک قدم اٹھا چکا تھا، ضمانت مسترد کر کے، لیکن کلیکٹر کو یہ فیصلہ دانشمندانہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ صرف نواب بہادر اور دیگر افراد ہی ناراض نہ ہوں گے بلکہ ہندوستانی حکومت بھی نظر رکھے ہوئے تھی، اور اس کے پیچھے وہ گروہ موجود تھا جو برطانوی پارلیمنٹ میں اصلاحات کا حامی تھا۔ اسے بار بار یاد دلانا پڑتا تھا کہ قانونی طور پر عزیز ابھی مجرم نہیں تھا، اور یہ کوشش اسے بے حد تھکا رہی تھی۔ دیگر لوگ جو کم ذمہ دار تھے زیادہ فطری انداز میں برتاؤ کر رہے تھے۔ انہوں نے عورتوں بچوں کی اصطلاح دہرانا شروع کر دی، وہ الفاظ جو مرد کو بار بار سننے کے بعد ہوش و خود سے آزاد کر دیتے ہیں۔ ہر شخص محسوس کر رہا تھا کہ ان کی دنیا کی سب سے عظیم ترین چیز اب خطرے میں ہے اور اسے بدلہ لینا ضروری ہے۔ اتنے شدید جذباتی جوش کہ مس اڈیلا کوسٹیٹ کی دھندلی و غیر واضح شبیہ بھی غائب ہو گئی تھی، اور اس کی جگہ وہ تمام نرم اور پیارے جذبات نے لے لی تھی جو کہ غیر ملک میں گھریلو زندگی کا حسن سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن یہ عورتیں اور بچے وہ بار بار دہرا رہے تو کلیکٹر جانتا تھا کہ اسے ان کے جذبات کو مزید بھڑکانے سے روکنا چاہیے، لیکن اس میں ہمت ہی نہیں تھی۔ انہیں یرغمال بنانے پر مجبور کر رہے تھے یہ جذبات وغیرہ۔ بہت سی خواتین اور بچے ویسے بھی چند دنوں میں پہاڑی مقام کی طرف روانہ ہونے والے تھے، چنانچہ یہ تجویز دی گئی کہ انہیں فوراً ایک خصوصی ٹرین میں بھیجا جائے، اور یہ تو بہترین تجویز ہے، سبالٹن نے جوش سے پکارا۔ فوج کا آنا تو لازمی ہے، دیر یا سویر۔ خصوصی ٹرین کا مطلب ہے ان کے نزدیک فوجی کمک تھا۔ اگر صرف بار بار اس بل پر فوجی کنٹرول میں ہوتا تو وہ سب کچھ نہ ہوتا، غار کے دروازے پر چند گورکھوں تعینات کر دینا کافی تھا۔ مسز بلیکسٹن کہہ دی، کہا یہاں کوئی برطانوی فوجی ہوتے۔ کسی نے تبصرہ کیا، انگریز کسی کام کے نہیں۔ سبالٹن چلایا اپنے وفاداریوں کو گڈ مڈ کرتے ہوئے، اس ملک کے لیے دیسی فوجی ہی بہترین ہے۔ مجھے اچھے جنگجو دیسی فوجی اور مجھے گورکھے دو، مجھے راجپوت دو، مجھے جاٹ دو، مجھے پنجابی دو، مجھے سکھ دو، مراٹھا، بیل، افرادی، پٹھان، دیگر بات نہ پہنچے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اگر تم بازار کے نچلے درجے کے لوگوں کو بھی میرے حوالے کر دو، بس شرط یہ ہے کہ ان کی صحیح قیادت ہو، میں انہیں کہیں بھی لے جا سکتا ہوں
اور اس کی اجازت ہو۔ کلیکٹر نے خوش اخلاقی سے سر ہلایا اور اپنی جماعت سے مخاطبوں کو کہا، ہتھیار لے کر چلنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں چاہتا ہوں سب کچھ معمول کے مطابق رہے جب تک کوئی ٹھوس وجہ نہ ہو۔ عورتوں اور بچوں کو پہاڑوں پر بھیج دو مگر خاموشی کے لیے، اور خدا کے لیے خصوصی ٹرینوں کی بات مت کرو۔ اس وقت اپنے جذبات اور خیالات کو قابو میں رکھو۔ ممکن ہے میرے بھی کچھ احساسات ہوں۔ ایک تنہا ہندوستانی نے ایک جرم کا ارتکاب کرنے کی کوشش کی ہے، یہ اس پر الزام ہے۔ اس نے اپنی پیشانی پر انگلی کی نوک سے ضرب لگائی۔ سب نے محسوس کیا وہ اتنا ہی دکھی ہے جتنا کہ وہ سب، اور وہ اس کی محبت میں اور زیادہ گرفتار ہوئے اور ارادہ کیا کہ وہ اس کی مشکلات میں اضافہ نہیں کریں گے جب تک مزید حقائق سامنے نہ آئیں۔ اسی حقیقت پر عمل کر لو، یہ فرض کر لو کہ ہر ہندوستانی ایک فرشتہ ہے، انہوں نے دھیمی آواز میں کہا۔ جیسے آپ فرمائیں بڑے صاحب، بالکل فرشتے جیسا محسوس کریں گے۔ سب نے تائیدی انداز میں سر ہلائے۔ یہ تو میں نے کہا تھا، کوئی ہندوستانی اگر اکیلا ہو تو یہ ٹھیک ہوتا ہے۔ لیسلی، تمہیں یاد ہے پچھلے مہینے میدان میں میرا ایک ہندوستانی سے ٹکراؤ ہوا تھا، وہ بھی ٹھیک ہی نکلا تھا۔ جو ہندوستانی پولو کھیلتا ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ مسئلہ تو ان پڑھ لوگوں کا۔ دیکھو اس بار میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں۔ اچانک سگرٹ نوشی کے کمرے کا دروازہ کھلا اور باہر سے عورتوں کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگی۔ مسٹر ٹرٹن نے اعلان کیا کہ اب وہ بہتر ہو رہی ہے۔ یہ سنتے ہی دونوں گروہوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی اور سب نے راحت کا سانس لیا۔ سول سرجن جو یہ خوشخبری لایا تھا اندر داخل ہوا۔ اس کا بھدا اور پھولا ہوا چہرہ سخت بیزاری کا شکار دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور فیلڈنگ کو ایک کونے میں دبا دیکھا تو ہنکارا۔ سبھی اسے تفصیلات جاننے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ اس نے مختلف جواب دیا، جب تک اس ملک میں کسی کو بخار ہے وہ خطرے سے باہر نہیں ہوتا۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے مریض کی صحت یابی پر ناخوش ہو۔ جو لوگ پرانے میجر اس کی ادا سے واقف تھے انہیں اس پر کوئی تعجب نہ ہوا۔ بیٹھو کالنڈر، سب کچھ تفصیل سے بتاؤ، یہ سب بتانے میں وقت لگے گا۔ وہ بوڑھی عورت کیسی ہے؟ ابھی بخار ہے، میری بیوی نے سنا تھا وہ بہت نازک حالت میں ہو بھی سکتی ہے، میں کوئی ضمانت نہیں دیتا۔ مجھ سے بار بار سوالات مت کرو لیسلی، پرانے دوستو معذرت، ہسلپ میرے پیچھے آ رہا ہے۔ جو ہی ہسلپ کا نام لیا گیا سب کے چہروں پر ایک خوبصورت جذباتی تاثر ابھرا۔ مس ایڈیلا کو صرف ایک مظلوم تھی، لیکن نوجوان ہسلپ تو شہید تھا۔ وہ ان تمام برائیوں کا نشانہ تھا جو اس ملک کے لوگ ان کے خلاف رکھتے تھے۔ وہ انگریز ہونے کی صلیب اٹھائے ہوئے تھا۔ وہ اس پر بے چین تھے کہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ خود کو بے بس اور بزدل محسوس کر رہے تھے کہ بس آرام دہ نشستوں پر بیٹھ کر عدالتی کارروائی دیکھ رہے ہیں۔ کاش میں نے اپنے بیش قیمت اسسٹنٹ کو چھٹی نہ دی ہوتی، میں اپنی زبان کاٹ لینا پسند کرتا۔ اس بات کا احساس کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں مجھے بری طرح ستا رہا ہے۔ فیلڈنگ نے اپنے منہ سے پائپ نکالا اور غور سے اسے دیکھنے لگا۔ دوسروں نے سمجھا وہ خوفزدہ ہے، اس لیے مزید کا مجھے بتایا گیا ایک انگریز اس مہم کے ساتھ ہوگا، اس لیے میں نے اجازت دی۔ کلیکٹر نے نرمی سے کہا، تمہاری کوئی غلطی نہیں میرے عزیز کالنڈر، در حقیقت ہم سب قصوروار ہیں کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا۔ یہ مہم غیر محفوظ ہے، اسے روکا نہیں۔ میں خود اس سے آگاہ تھا۔ آج صبح ہماری گاڑی میں ان خواتین کو اسٹیشن میں لے جانے کی اجازت دی گئی تھی، اس لحاظ سے تو ہم سب ملوث ہیں، لیکن تم پر کوئی ذاتی الزام عائد نہیں ہوتا۔ میں ایسا نہیں سوچتا، کاش میں ایسا محسوس کرتا۔ ذمہ داری ایک بہت بڑا مجھے وہ شخص بالکل پسند نہیں جو اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظریں فیلڈنگ پر جمی ہوئی تھیں۔ جو لوگ جانتے تھے فیلڈنگ نے مہم کے ساتھ جانے کی حامی بھری تھی، لیکن ابتدائی ٹرین سے رہ گیا، انہیں اس پر افسوس ہوا۔ ان کے نزدیک یہی انجام ہونا تھا۔ جب کوئی شخص مقامی لوگوں کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے یہ ہمیشہ کسی نہ کسی توہین پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ کلیکٹر جو سب سے زیادہ باخبر تھا خاموش رہا، کیونکہ اس کا سرکاری پہلو ابھی یہ امید رکھتا تھا کہ فیلڈنگ خود کو بچانے کے لیے سرکاری لائن پر آ جائے گا۔ گفتگو ایک بار پھر عورتوں بچوں کے موضوع پر جا پہنچی۔ اسی دوران میجر کالنڈر نے سب کو ایک طرف کھینچ لیا اور اسے فیلڈنگ کو چڑھانے پر لگا دیا۔ سب آلٹرن جو حقیقت میں اتنے نشے میں نہیں تھا جتنا ظاہر کر رہا تھا، نیم توہین امیز جملے کسنے لگا۔ نہیں وہ کیا ہے؟ ہسلپ نے مس ایڈیلا کوسٹیج کے نوکر کو گزشتہ رات سے سختی سے ہدایت دی تھی کہ وہ اس پر نظر رکھے۔ قیدی نے اس کا فائدہ اٹھایا، اسے پیچھے چھوڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسے رشوت دی گئی۔ ہسلپ نے پورے واقعے کا پتہ چلا لیا، نام اور رقم سمیت۔ ایک مشہور دلال نے لوگوں کو پیسے دیے، نام محمد لطیف۔ یہ تو رہا نوکروں کا معاملہ، مگر اس انگریز کا کیا؟ ہمارے اس دوست کا، اسے کیسے ہٹایا گیا؟ پھر سے پیسہ، فیلڈنگ کھڑا کیا گیا، ہلکی سرگوشی اور حیرانی میں گھری آوازوں کے درد، کیونکہ ابھی تک کسی نے بھی اس کی نیت پر شک نہیں کیا تھا۔ میرا مطلب غلط سمجھا جا رہا ہے، معذرت، میجر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ انہوں نے مسٹر فیلڈنگ کو رشوت دی، تو پھر تمہارا کیا مطلب
مطلب ہے؟ انہوں نے دوسرے ہندوستانیوں کو تمہیں دیر کرانے کے لیے پیسے دیے۔ گوڈ بولے وہ اپنی دعائیں پڑھ رہا تھا، میں ان دعاؤں کو خوب جانتا ہوں، یہ سب فضول بات ہے۔ وہ دوبارہ بیٹھ گیا، غصے سے کامتے ہوئے ایک کے بعد ایک شخص کو اس گندگی میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ میجر نے اگلا وال تیار کیا۔ ہسلپ کو اپنی ماں سے بھی کچھ معلوم ہوا۔ عزیز نے دیہاتیوں کی ایک جماعت کو پیسے دیے تاکہ وہ اسے غار میں گھونٹ کر مار ڈالے، بس اس کا یہی انجام ہونا تھا اگر وہ باہر نہ نکل آتی۔ خوبصورت منصوبہ تھا، نہایت چلاک۔ پھر وہ لڑکی کے ساتھ آگے بڑھ سکتا تھا، وہ ایک گائیڈ جو اسی محمد لطیف نے فراہم کیا تھا۔ اب گائیڈ کا کچھ پتہ نہیں، مزے کی بات ہے نا؟ اس کی آواز گرج میں بدل گئی۔ یہ وقت بیٹھے رہنے کا نہیں، یہ وقت کارروائی کا ہے۔ فوج کو بلاؤ اور بازار صاف کرو۔ میجر کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا تھا، مگر اس بار اس نے سب کو بے چین کر دیا۔ جرم ان کی سوچ سے بھی زیادہ نکلا، ایک ایسا بھیانک گناہانہ فریب جو کہ 1857 کے بعد کبھی نہیں دے گیا۔ فیلڈنگ نے گود بولے کے لیے غصہ بھلا دیا اور سوچ میں پڑ گیا۔ یہ برائی ہر سمت میں پھیل رہی تھی، جیسے اسے کوئی وجود مل گیا جو افراد کی کسی حرکت یا گفتگو سے الگ اپنی جگہ بنا چکی ہے۔ وہ زیادہ بہتر سمجھنے لگا۔ عزیز اور حمید اللہ کیونکہ محض لیٹ کر سب ختم کر دینا چاہتے تھے، اس کے مخالف نے دیکھا وہ پریشان ہے اور اب ہمت کر کے کہا، میرا خیال ہے جو کچھ کلب کے اندر کہا جائے گا وہ باہر نہیں جائے گا، ہے نا؟ اور لیسلی کی طرف آنکھ دبائی۔ کیوں جانا چاہیے؟ لیسلی نے جواب دیا، بس جو ہی میں نے محض ایک افواہ سنی تھی۔ یہاں موجود کسی مخصوص رکن نے آج دوپہر قیدی سے ملاقات کی۔ تم خرگوش کے ساتھ دوڑ نہیں سکتے اور کتوں کے ساتھ شکار بھی نہیں کر سکتے، کم از کم اس ملک میں تو نہیں۔ کیا یہاں موجود کوئی ایسا شخص چاہتا ہے؟ فیلڈنگ نے فیصلہ کیا وہ دوبارہ اس میں نہیں الجھے گا۔ اسے کچھ کہنا تھا مگر وہ اپنی مرضی سے وقت پر کہے گا۔ حمدہ ناکام ہو گیا کیونکہ کلکٹر نے اس کی حمایت نہیں کی۔ کچھ وقت کے لیے توجہ ہٹ کی، پھر عورتوں کی سرگوشیاں دوبارہ بلند ہونے لگی کہ دروازہ رونی نے کھولا۔ نوجوان آدمی تھکا اور افسردہ نظر آ رہا تھا اور ساتھ ہی پہلے سے زیادہ نرمی دکھا رہا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے بڑوں کا ادب کرتا تھا مگر اس بار یہ اس کے دل سے نکل رہا تھا۔ وہ ان کی پناہ میں جانے کی التجا کرتا دکھائی دیا۔ اس بے عزتی کے بعد جو اس پر گزری تھی وہ غیر شعوری طور پر اس کی عزت میں کھڑے ہو گئے، مگر مشرق میں ہر انسانی عمل سرکاری رنگ میں رنگا ہوتا ہے، اس لیے اس کی عزت کرتے ہوئے انہوں نے عزیز اور ہندوستان کو مورد الزام ٹھہرا دیا۔ فیلڈنگ نے یہ سب محسوس کیا لیکن اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ یہ ایک بے مروتی، بے ادبی یا شاید غلط عمل تھا مگر اسے لگا وہ کافی دور خاموش بیٹھا رہا کہ اگر اب کوئی موقف نہ لیا تو وہ غلط رخ میں بہہ سکتا ہے۔ رونی جس نے اسے نہیں دیکھا تھا بھاری آواز میں بولا، برائے کرم سب بیٹھ جائے، میں صرف سننا چاہتا ہوں کہ کیا فیصلہ ہوا۔ حسلب میں سب کو بتا رہا ہوں، میں کسی قسم کی بھی زبردستی کے خلاف ہوں۔ کلکٹر نے معذرت خانہ لہجے میں کہا، مجھے نہیں معلوم تم میرے جذبات کو سمجھو گے کہ یا نہیں، مگر میرا موقف یہی ہے، جب فیصلہ آ جائے گا تو وہ ایک الگ معاملے کا ہوگا۔ آپ یقیناً بہتر جانتے ہوں گے، مجھے کوئی تجربہ نہیں بڑے صاحب۔ تمہاری ماں کیسی ہے بیٹے؟ بہتر ہے شکریہ، کاش سب بیٹھ جائیں۔ کچھ تو بیٹھے رہے، ایک فوجی نے کہا، اور مس ایڈیلا کوسٹرڈ کے بارے میں بھی اچھی خبر لائے ہیں؟ ٹرٹر نے بات آگے بڑھائی، ہاں یہ میں مطمئن ہوں۔ تم نے پہلے ان کے بارے میں سوچا تھا؟ یہ کیا سچ نہیں میجر؟ اسی وجہ سے میں نے ضمانت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ کیلنڈر نے دوستانہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، حسلب اگلی بار اگر ضمانت کی ضرورت ہو تو پہلے پرانے ڈاکٹر کو فون کر لینا، اس کے کندھے وسیع ہیں۔ اور سخت رازداری کے ساتھ بات کرتے ہوئے، پرانی ڈاکٹر کی رائے کو زیادہ سنجیدگی سے نہ لینا، وہ ایک بکواس کرنے والا احمق ہے۔ ہم ہمیشہ یہیں پر بات ختم کر سکتے ہیں، لیکن اتنا تو وہ کر ہی سکتا ہے۔ وہ اچانک بناوٹی شائستگی سے رکا، لیکن اس کے یہاں ایک دوست موجود ہے۔ سب آلٹر نے بلند آواز میں کہا، کھڑے ہو جاؤ تم سب کمینے۔ وہ اب بھی نشے میں تھا۔ مسٹر فیلڈنگ، آپ کھڑے ہونے سے کیوں قاصر رہے؟ آخر کار کلکٹر نے مداخلت کی، یہ وہ حملہ تھا جس کا فیلڈنگ انتظار کر رہا تھا، اس کا جواب دینا چاہتا تھا۔ کیا میں ایک بیان دے سکتا ہوں سر؟ پختہ مزاج، وہ قابو پر رکھنے والا قومیت یا جوانی کے جوش و خروش سے عادی اسکول ماسٹر کے لیے کوئی زیادہ مشکل کام نہیں تھا۔ وہ کھڑا ہوا، بولا، میں ڈاکٹر عزیز کو بے گناہ سمجھتا ہوں، آپ کو یہ رائے رکھنے کا حق ہے، لیکن کیا یہ کوئی وجہ ہے کہ آپ مسٹر ہیسلپ کی بے عزتی کریں؟ کیا میں اپنا بیان مکمل کر سکتا ہوں؟ بالکل، میں عدالت کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں۔ اگر وہ مجرم ثابت ہوا تو پھر میں اپنی ملازمت سے استعفیٰ دے کر ہندوستان چھوڑ جاؤں گا۔ میں ابھی کلب سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ بہت خوب، کچھ آوازیں بلند ہوئی جو مکمل طور پر مخالف نہ تھیں، کیونکہ وہ شخص کو کھل کر بولتے دیکھنا پسند کرتے تھے۔ لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ مسٹر ہسلپ داخل ہوئے، تو آپ کھڑے کیوں نہیں ہیں؟ پورے ادب کے ساتھ، سر میں یہاں سوالوں کے جواب دینے کے لیے نہیں بلکہ ایک ذاتی بیان دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں اپنا بیان مکمل کر چکا ہوں۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے اس ضلع کے انتظام کا
ضلع کا انتظام سنبھال لیا۔ فیلڈنگ دروازے کی طرف بڑھا۔ ایک لمحے مسٹر فیلڈنگ، آپ ابھی نہیں جا سکتے، براہ کرم کلب چھوڑنے سے پہلے جہاں سے آپ کا استعفیٰ دینا بالکل درست ہے، آپ کو اس جرم کی مذمت کرنی ہوگی اور مسٹر ہسلپ سے معذرت کرنی ہوگی۔ کیا آپ مجھ سے سرکاری طور پر بات کہہ رہے ہیں سر؟ ہمیشہ رسمی لہجے میں بات کرنے والے کلیکٹر کو اس قدر غصہ ہے کہ وہ اپنا ضبط کھو بیٹھا۔ وہ چیخا، فوراً اس کمرے سے نکل جاؤ۔ میں شدید افسوس کرتا ہوں کہ میں نے خود کو اس حد تک گرا لیا کہ تمہیں اسٹیشن پر مل لے گیا۔ تم اپنے ساتھیوں کی سطح تک گر چکے ہو، تم کمزور ہو، یہی تمہاری سب سے بڑی خامی ہے۔ میں کمرے سے نکلنا چاہتا ہوں لیکن یہ صاحب مجھے روک رہے ہیں، فیلڈنگ نے ہلکے لہجے میں کہا۔ سب آلٹن اس کے راستے میں آ گیا۔ اسے جانے دو، ہسلپ تقریباً آنسوؤں میں بولا۔ یہ واحد التجا تھی جو اس کشیدہ صورتحال کو بچا سکتی ہے۔ ہسلپ جو چاہتا تھا وہی ہونا تھا۔ دروازے پر ایک ہلکی سی کشمکش ہوئی جس کے نتیجے میں فیلڈنگ کو ذرا زیادہ تیزی سے باہر دھکیل دیا گیا، یہاں تک کہ وہ خواتین کے کمرے میں جا گرا جو تاش کھیل رہی تھی۔ ذرا سوچو، اگر میں گر جاتا، غصے میں آ جاتا۔ اس نے سوچا، یقیناً وہ کسی حد تک ناراض تھا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے کبھی پہلے تشدد کی دھمکی نہیں دی تھی، نہ ہی کمزور کہا تھا۔ اس کے علاوہ ہسلپ نے اس پر ایک احسان کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کاش اس نے یہ تنازع کے بیچارے دکھ ہسلپ پر نہ چھیڑا ہوتا، جبکہ اس کے ساتھ بعض زیادہ واضح اور اصولی مسائل موجود تھے، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اپنے ذہن کو سکون دینے اور توازن بحال کرنے کے لیے وہ اوپری برآمدے کی طرف چلا گیا، جہاں اس کی نگاہ سب سے پہلے مارا بار پہاڑیوں پر پڑی۔ اس فاصلے وقت میں حسن کے مجسمے لگ رہے تھے۔ وہ مقدس مقام ایک شاندار عبادت گاہ ولیوں اور ہیروں سے بھری ہوئی معلوم ہو رہی تھی اور پھولوں سے ڈھکی دکھائی دے رہی تھی۔ کون سا مجرم ان میں چھپا تھا جسے قانون کی سرگرمیوں سے عنقریب بے نقاب ہونا تھا؟ وہ رہنما کون تھا؟ کیا وہ مل چکا تھا؟ گونج کیا تھی جس کی شکایت لڑکی نے کی تھی؟ وہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ جلد ہی جان جائے گا۔ معلومات عظیم ہے، وہ غالب آئے گی۔ یہ روشنی کا آخری لمحہ تھا۔ جیسے وہ مارا بار پہاڑیوں کو دیکھتا رہا، وہ ایک ملکہ کی طرح شائستگی سے اس کی جانب مائل ہو گئی اور ان کی کشش آسمان کی کشش بن گئی۔ جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوئی، وہ ہر جگہ موجود تھی۔ رات کی ٹھنڈی راحت اٹھی، ستارے چمک اٹھے اور پوری کائنات ایک پہاڑ بن گئی۔ لیکن انگریز کے قریب سے گزر گئے، بغیر اس کی طرف دیکھے، تیزی سے ختم ہونے، خود بھی محسوس نہ کر سکا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے بتایا ہو کہ ایسا کوئی لمحہ ہوتا ہے، بس اسے یقین کرنا تھا۔ یہ روشنی کے ختم ہونے کا لمحہ تھا جب وہ مارا بار پہاڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ 40 سالہ تجربے کے بعد اس نے اپنی زندگی کو سنوارنا اور یورپین طرز میں بہترین انداز میں گزارنا سیکھ لیا تھا، لیکن فیلڈنگ کو اپنی شخصیت کو نکھار، اپنی حدود کا جائزہ لینے، اپنے جذبات پر قابو پانے اور سب کچھ بغیر کیے نہ وہ فلسفی بنا، نہ وہ دنیا دار بنا، اور یہ اس کا ایک قابل ستائش کارنامہ تھا۔ مگر جیسے ہی لمحہ گزرا، اسے محسوس ہوا شاید کسی اور چیز پر بھی کام کرنا چاہیے، مگر کس چیز پر وہ اسے جان نہیں سکا۔ وہ چیز واضح طور پر اس کے ذہن میں نہیں آئی، اور یہی سوچ تھی جس نے اسے غمزدہ کر دیا۔